فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 202، 18 اکتوبر 2021۔ سوال: ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن میرے خامند کو میرے بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے، جس پر انہوں نے 12 اکتوبر 2021 کو غصے میں آ کر ایک ہی بار مجھے 3 طلاقیں دے دی، لیکن اب وہ نادم ہیں اور ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ ارم شہزادی، زوجہ مہر محمد فاروق۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار ایک سے زائد طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے، حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت ایک سے زائد طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھی، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملہ میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاقیں کس طرح دی تھیں؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے اور عدت کا دورانیہ بھی باقی ہے، لہذا آپ لوگ دوبارہ بلا تجدید نکاح اپنا گھر بسا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ جب مرضی دے دی جائے اور جب مرضی انسان اس سے مکر جائے۔ نکاح کے بعد پہلی 2 طلاق میں تو انسان کے پاس رجوع کا اختیار ہوتا ہے، لیکن تیسری کے بعد رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کاروبار اور لین دین میں بھی بعض دفعہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام کرنا خطرناک ہے، لہذا اس کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر ذہنی، جسمانی، روحانی جو بھی وجہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ،
فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔